السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیرافیت سے ہوں گے. ابھی چند عرصہ پہلے اسرائیل کے اندر 3 بیڑے آئے ہیں، یعنی ہائفرز ان کو آپ کہہ لیں. ان 3 ہائفرز کے گرد ایک پوری سٹوری اور ایک پوری کہانی ہے جو کہ بہت لمبی ہے، جس میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن ان ہائفرز کی ہمارے جو بھی کرنٹ جیو پالیٹکس ہے اس کے اندر بھی ایک امپورٹنٹ رول بھی ہے. ان ہائفرز کی جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے اس میں تو ابھی ہم جائیں گے، وہ اس میں بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ایک اصل جو پوائنٹ ہے نا اس میں سمجھنے والا، وہ یہ ہے جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہائفرز ہیں یہ ہمارے مورل ڈاؤن فال کی بھی نشانی ہے. وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ ایک مسلمان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دنیا ختم ہوتی ہوئی اس وقت نظر آتی ہے جب یہ 3 ہائفرز اسرائیل کے پاس آتے ہیں. اس کے بچے مر جائیں، اس کی بچیاں مر جائیں، اس کے بھائی بہنوں کے اوپر بمباری ہو جائے، ان کے اوپر بلڈوزر چلا دیے جائیں، ان کے مریضوں کو اسپتالوں کے اندر بوم کیا جائے، تب اس کو دنیا ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. تب وہ اس بات سے نہیں ڈر جاتا کہ ہمارے اعمال ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں اپنے اعمال چیک کر لینے چاہیے، یا ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم نے قیامت کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے، حساب کتاب کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی. اس کو اس وقت خیال آتا ہے جب اسرائیل جو ہے وہ ایک قربانی کرنے والا ہے. اسرائیلی روایات کے اوپر جو، چلو وہ الگ معاملہ ہے جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ وہ بات کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے. لیکن اسرائیلی روایات کے اوپر تمہیں یقین ہے. قرآن جب تمہیں یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم سے سوال ہونا ہے، تمہیں ایک جسم کی مانند، اور تمہارے دوسرے بھائی کا بھی سوال ہونا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے. خیر، یہ بات تو کم لوگوں کے ذہن میں آنے والی ہے. لیکن خیر، ہم اب اس کے جیو پولیٹیکل امپورٹنس کی طرف آتے ہیں. جیو پولیٹیکلی وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ دنیا اس وقت ایک ٹرانزیشن فیز کے اندر ہے. ٹرانزیشن فیز کے اندر اس طرح سے ہے کہ جب ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کو ہم دیکھتے ہیں، جب وہ مذہب کا کسی حد تک اثر ختم ہوتا ہے یورپ کے اندر، اور وہی بیسیکلی باقی دنیا کے اندر بھی یہ ساری چیز آتی ہے، تب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ڈفرینٹ طرح کی پالیٹکس دیکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پاور پالیٹکس. اس میں مذہب جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے پاور کے لیے. مذہب بھی یا کوئی بھی اور چیز، سیکولرزم بھی استعمال ہوتا ہے پاور کے لیے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے، آئیڈیالوجی پاور کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اب ایک شفٹ ہمیں آ رہا ہے، دوبارہ سے ایک شفٹ آ رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ مذہب کی یا ریلیجن کی امپورٹنس دوبارہ آ رہی ہے. اب جو پالیٹکس ہے وہ مذہب کے لیے اور ریلیجن کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اس وجہ سے جو کرنٹ ہمارا جو پولیٹیکل پورا جو سیٹ اپ ہے دنیا کا، مطلب میں اس کی گلوبل بات کر رہا ہوں، عام اس کی بات نہیں کر رہا، وہ چینج ہو رہا ہے. اس کی ایک یہ بہت بڑی نشانی ہے یہ جو ہائفرز کا آنا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس طرح سے کہ ان ہائفرز کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ جیو پولیٹیکل چینج جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، جو آ سکتا ہے، پاسبل ہے. وہ یہ کہ جب ہائفرز ہیں، بیسیکلی اس کے پیچھے بیک سٹوری تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو یہودی ہیں، جو اسرائیلی صہیونی ہیں، ان کا جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسیحا نے جب آنا ہے تو اس کی تیاری کرنے کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصی کو ڈھا کر، جو کرنٹلی ان کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ ڈھا کر ہم نے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی بنانا ہے. ہیکل سلیمانی تب بنے گا جو 3rd ٹیمپل ہے، جب وہ ہمارا مسیحا آ جائے گا. اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ جو ایک قربانی کا طریقہ ہے، بیسیکلی اپنے آپ کو پیور کرنا ہے. قربانی کرنی ہم نے جو گائیں یا بیڑے ہیں جو ہائفرز ہیں ان کی، اور ان کو جلا کر ان کی ایشز کو پانی میں بھگونا ہے، اور اس پانی سے جو ہے ہم نے اپنے آپ کو نہلانا ہے. اور ان کو نہلا کر جو بندے اس میں پاک ہوں گے وہ پھر اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے، اس میں عبادت کر سکیں گے، یا جو بھی ان کا ہے مائنڈ سیٹ. اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں مجھے پتہ. تو یہ بیسیکلی ان کا مائنڈ سیٹ ہے. اب ان ہائفرز کی قربانی اگر وہ کرتے ہیں، جو کہ پہلے بھی 9 دفعہ ہو چکی ہے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے جب جو یہودی ہیں، جو صہیونی ہیں، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نیکسٹ اسٹیپ بھی کر سکے، صرف قربانی تک نہیں رہے. ورنہ پہلے انہوں نے قربانی کی ہیں، جن میں سے ایک پہلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی. وہ قربانی کر لیں، لیکن اب وہ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. وہ یہ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اس کے بعد قربانی وہ کریں اور مسجد اقصی کو ڈھا دیں. مسجد اقصی کے نیچے جو ایکسکیویشنز ہیں وہ کافی عرصے سے چل رہی ہیں. اس کی جو جڑیں، اس کی جو بنیادیں، اس کو کھوکھلا کرنے کے لیے ڈوم آف دی راک ہے اس کی بھی. اب اگر ایسا ہو جاتا ہے،
اب اگر وہ یہ کوشش کر دیتے ہیں اور اٹیمپٹ کر دیتے ہیں چیز، تو یہ نہ صرف اسرائیل یا جو وہ عرب والا ایریا اس کے لیے ایک بالکل چینج کر دینے والی سینیریو ہوگا پولیٹیکلی، بلکہ پوری دنیا میں ایک چینج آ جائے گا. وہ چینج یہ آ جائے گا، چینج مطلب بڑے ڈفرینٹ طریقے سے آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے اسٹیٹ ہماری جو ہے وہ کوئی ایکشن نہ لے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مے بی اسٹیٹ بھی اس میں جوش میں آ جائے اور کوئی ملٹری ایکشنز لے لے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ تو عوام کے اندر تو جوش ہے، عوام کے اندر تو جوش جذبہ ہے. عوام نے یہ جوش جذبہ ان کے اوپر نکالنا ہے جو کوئی ایسی جو اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہے. تو دنیا میں آپ عرب اسپرنگ جو ہوئی تھی اس کی طرح آپ پوری دنیا کے اندر مسلم اسپرنگ دیکھ سکتے ہیں. چونکہ جو مسجد اقصیٰ ہے وہ مسلمانوں کی تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پلیس ہے. خانہ کعبہ مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ جگہ وہ ہے. 500 نمازوں کے برابر ثواب وہاں پہ ہو. ایون دو مسلمان اس وقت بے غیرت ہیں، لیکن اتنے میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بھی کوئی مسلمان بغیرت ہوگا کہ وہ اس کے اوپر ایکشن نہ لے. ایکشن ان اے سینس کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں پر جنگ کرے گا، لیکن اس کے اندر یہ تمنا ضرور ہوگی کہ میں ادھر جا کے جنگ کروں. اس تمنا کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے ابھی ہمارے دنیا کے مادی حالات ہیں، مطلب جو انفلیشن ہو رہی ہیں مسلم دنیا کے اندر تو تباہی نکلی ہوئی ہے اس وقت، بلکہ یورپ کے اندر بھی یہی حالات ہیں. انفلیشن ہوگی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹیز ہیں مختلف ممالک کے اندر. اس طرح کے جو حالات ہیں سارے، فرسٹریشن ایک جو بن رہی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ساری دنیا کو لے کے جا سکتے. اور جو میں نے بتایا کہ اگر مسلمان بغیرت بھی ہے تو یہ اگر ساری جو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو یہ اس کو ٹریگر کریں گی کہ وہ اس چیز کے اوپر بھی ایکشن لے. مسجد اقصیٰ والے معاملے کے اوپر اس کو ایک اسکیپ روٹ مل جائے گا بیسیکلی. وہ ساری فرسٹریشن یہ نہ صرف اسرائیل کی طرف یہ بات جا سکتی ہے، نہ صرف مسلمان دنیا کی طرف کے اوپر یہ مطلب ایشو ہو سکتا ہے اس سے، بلکہ پوری دنیا اس جو چینج ہے اس کی لپیٹ میں آ سکتی. یہ بات آگے کی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز اچھی ثابت ہوگی بری ثابت ہوگی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ چیز ہوتی ہوئی پاسبل نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اور جو بھی کچھ ہو، اگر یہودی یہ کام کریں بھی یا نہیں بھی کریں تو مسلمانوں کو فتح یاب کریں. اور جو غزہ کے ہمارے بہن بھائی ہیں جو اس وقت ویڈیوز بھی وہاں سے آتی ہیں مختلف طرح کی اور خبریں آتی ہیں، وہ دل دہلا دینے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ہمیں ان کی مدد کرنے والا بنائے.